افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ روزوں میں سب سے افضل روزہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینے کا روزہ ہے جس کا نام محرم ہے۔ رمضان شریف کا روزہ فرض ہے، پوری امت اس کو جانتی ہے، اور رمضان سے پہلے محرم کا روزہ جو ہے فرض تھا، یعنی 10ویں تاریخ کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کان عاشوراء یصام قبل رمضان فلما نزل رمضان کان من شاء صام ومن شاء افطر۔ رمضان سے پہلے عاشوراء ہی کا روزہ تھا، یعنی عاشوراء کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا۔ جب رمضان شریف آ گیا اور کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نازل ہوئی، تو رمضان کی فرضیت آ گئی، یعنی رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی، اور عاشوراء کا روزہ جو فرض تھا اس کے بارے میں یہ مسئلہ آیا کہ جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، یعنی فرضیت اس کی ختم ہو گئی اور استحباب کا اور نفل کا درجہ رہ گیا۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ اب اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی یوم عاشوراء کا روزہ رکھے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ عاشوراء کا روزہ احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ ایک ہی جز ہے، 1 سال کے روزوں کا کفارہ بن جائے گا، گناہوں کی معافی اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتداءً جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں تو وہاں 10ویں محرم کا روزہ رکھا جا رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، تشریف لے گئے تو دیکھا یہود روزہ رکھتے ہیں، پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ یہود چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو اسی 10ویں تاریخ کو نجات ملی تھی، فرعونی دریا برد ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا پار کر کے فرعونیوں کے یہاں جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اس سے جو ہے پاک ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت صفائی کے ساتھ ان لوگوں کو راستہ عنایت فرما کر کے دریا کے پار کر دیا۔ دریائے قلزم میں 12 راستے بنے تھے، اس لیے کہ یہ 12 خاندان تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے 12 خاندان چلا تھا،
اور ایک دوسرے سے اتنی دوری تھی کہ ایک راستے سے دونوں خاندان نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان پہ شفقت کا برتاؤ کیا اور علیحدہ علیحدہ جو ہے 12 راستے عنایت فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پانی کے واسطے ضرورت وہاں محسوس ہوئی تو آپ نے پتھر پہ ڈنڈا مارا اور 12 چشمے پھوٹے تاکہ 12 خاندان 12 چشموں سے الگ الگ نفع حاصل کر سکے۔ بہرحال یہود روزہ رکھتے تھے اس خوشی میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اس تاریخ میں نجات ملی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے نجات کی جو خوشی ہوئی ہے اس کا ہم کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا 10ویں تاریخ کا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ یہود روزہ رکھتے تھے اور یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلام کو لے کر کے آئے جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اس کے دشمن تھے، اس واسطے من جانب اللہ تعالیٰ یہ حکم سنایا، اعلان سنایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، صوموا عاشوراء، رکھو عاشوراء کا روزہ۔ پہلے سے چلا آ رہا ہے لیکن ایک کام یہاں اور کرو، خالفوا فیہ الیہود، یہود صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تم صرف 10ویں کا مت رکھو۔ صوموا یومن قبلہ و بعدہ یومن، صوموا قبلہ یومن و بعدہ یومن، ایک دن پہلے بھی، ایک دن پہلے ملا لو ایک دن بعد ملا لو، یعنی چاہے ایک دن پہلے ملا کر کے ان کی مخالفت کرو کہ صرف 10ویں کا روزہ نہ ہو، اور چاہے بعد کو کوئی ملا لے۔ تو اس طرح ہمارے ہاں 9 اور 10 کے روزے کا الحمدللہ عمل اور معمول چل رہا ہے، یا 10 اور 11 کے روزے کا معمول چل رہا ہے۔ ویسے اگر کوئی صرف 10 کا روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ 9 کو یا 10 کو ملا لے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ 9 کو بھی رکھتا ہے 10 کو بھی رکھتا ہے 11 کو بھی رکھتا ہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ مخالفت اس شکل میں بھی ہے یہود کی کہ 9 کے ساتھ 10 کے ساتھ 9 کو ملا لے، اس شکل میں مخالفت ہے کہ 10 کے ساتھ 11 کو ملا لے، اس شکل میں مخالفت ہے کہ 10 کے ساتھ 9 11 دونوں کو ملا لے۔ اس مسئلے کو ذکر کیا ہے مولانا یوسف بن نوری نے معارف السنن میں، اور معارف السنن تقریر ہے ہندوستان کے بہت ہی پختہ محدث علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت ہی پختہ عالم تھے، بہت ہی دلائل کے ماہر تھے، بہت ماہر تھے، بخاری کے صفحات ان کو زبانی یاد تھے۔ کسی موقع پر انہوں نے کسی سے بحث تھی، مباحثہ تھا، اور بخاری کا مسئلہ تھا کہ بخاری سے دلیل چاہیے، تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بخاری کا ایک صفحہ میں سنا دیتا، ایک پارہ میں سنا دیتا ہوں، ایک پارہ تم میں سے کوئی سنا دے۔ حضرت نے آنکھ بند کیا اور بخاری شریف کے ایک پارہ پڑھ ڈالا، آنکھ کھولا تو یار لوگ غائب۔ بڑے قوی اور حافظہ تھے۔ بہرحال یہ عاشوراء کے روزے کی حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو
عاشورہ روزہ رکھا، اور ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امور میں جس میں کوئی بات واضح نہیں ہوتی تھی، شرائع من قبلہ پر عمل کر لیا کرتے تھے، اور پھر جب واضح حکم آ جاتا تھا تو اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دے دیا کہ ایک دن آگے یا پیچھے جو ہے ملا لیا جائے۔ اس روایت میں تو یہی ہے، صوموا یومن قبل یومن وبعدہ یومن، ایک دن پہلے رکھو اور ایک دن بعد رکھو، لیکن لکھا ہے لوگوں نے کہ یہاں پر واو جو ہے وہ او کے معنی میں لیا جاتا ہے کہ ایک دن پہلے رکھ لو یا ایک دن بعد میں رکھ لو۔ اس لیے اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے، صحابہ کرام رکھا ہے، اور زمانے سے امت اس پہ عمل کرتی چلی آئی ہے، اس واسطے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے یوم عاشورہ میں آل اولاد پہ وسعت کا، حدیث پاک میں آتا ہے من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، یوم عاشورہ میں جو اپنے آل اولاد پہ وسعت کرے گا اللہ تعالی اس پہ پورے سال جو ہے اس کے ساتھ وسعت کا برتاؤ کریں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور مفتی رشید احمد صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کی صحت کو واضح کیا ہے۔ میں نے کسی زمانے میں ماں سجاد رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ چھپوایا تھا، اس میں عاشورہ کے روزے کا جہاں تذکرہ آیا ہے وہاں حاشیے میں مفتی رشید احمد صاحب کی عبارت بھی لکھ دیا ہے۔ کیا نام کتاب ہے؟ البتہ ہمارے حضرات نے اس دن سختی اس واسطے کیا ہے کہ اس کو رسم کا درجہ دے دیا، اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ایسی لازم کر دی گئی ہیں کہ اس کے بغیر امت کو تسلی ہی نہیں ہوتی ہے، اور مختلف قسم کی خرافات جو ہے اس میں کر لی گئی ہیں۔ مالیدہ وغیرہ بنانے اور پکانے کا رواج، اور پھر جو ہے اس میں مختلف قسم کی تعبیرات جو ثابت نہیں ہیں، اس طرح کی ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے 10ویں محرم کو خاص طریقے سے نوحہ، مرثیہ خوانی اور اہل بیت کے مصائب کو جو ہے اس کا تذکرہ کرنا، اور مختلف قسم کے جھنڈے وغیرہ سیاہ لگانا، ان سب چیزوں کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں کسی کے انتقال پہ جو سوگ کا آرڈر ہے یا سوگ کی جو اجازت ہے، جو سوگ منانے کا حکم کا شریعت نے فیصلہ کیا ہے، وہ بس انتقال کے بعد 3 دن، تعزیت کا 3 دن ہے۔ تعزیت میں جو لوگ جاتے ہیں ان کے واسطے وہ 3 دن ہے۔ البتہ اگر کوئی خاص رشتہ دار ہے جو ان 3 دنوں میں نہیں جا سکا ہے کسی مجبوری کی بنا پر، اور اس کے جانے سے لوگوں کو تسلی ہوگی، وہ 3 دن کے بعد بھی جا سکتا ہے، مگر اصل تعزیت کا دن تو 3 ہی دن ہے۔ 3 دن کے بعد اپنا جیسے سارا کاروبار کرتے تھے، غم کے منانے کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے جانے کا دل میں غم ہونا والا علیحدہ چیز ہے، لیکن مستقل اس کے واسطے میں اسے قائم کرنا اور بیٹھ کر کے رونا، مرثیہ پڑھ پڑھ کر کے جو ہے خاص انداز سے نوحہ کر کے نوحہ کرنا اور رونا، یہ نیاحہ اور نوحہ مرثیہ خوانی اس کا شریعت سے ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ان دنوں میں نکاح نہیں کرتے،
محرم کے 10 دن میں کالا لباس پہنتے ہیں، محرم کے 10 دنوں میں سیدھی چارپائی پر نہیں سوتے۔ شریعت نے جو ادب بتایا ہے اس کا سوگ کا، وہ بس 3 دن کا ہے کسی کے انتقال پر، اگر کہیں چارپائی الٹ کے سونا ثابت نہیں ہے۔ البتہ بیوی شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، اس کے منا سکتی نہیں بلکہ اس کے ذمہ سوگ منانا واجب ہے، اور یہ عشرت کے ساتھ ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو۔ شوہر کے انتقال کے وقت اگر پیٹ میں بچہ حاملہ ہے تو جب بچہ پیدا ہو جائے سوگ ختم ہو جائے گا، چاہے کئی مہینے لگ جائیں، یا شوہر کے انتقال کے بعد 10 منٹ 20 منٹ 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن مہینہ بھر کے بعد پیدائش ہو جائے تو وہیں عدت ختم ہو جائے گی اور سوگ بھی ختم ہو جائے گا۔ عام طریقے پر لوگ 4 مہینہ 10 دن ہی جانتے، اس کو نہیں جانتے ہیں۔ تو صرف بیوی ایک ایسی ہے جو 4 مہینہ 10 دن کے سوگ کرنے کی مجاز ہے، بلکہ اس کے لیے سوگ کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو خرافات ہیں وہ خرافات ہیں، وہ کوئی اسلام اور شریعت کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ اظہار محبت یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنا اصل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور مرثیہ خوانی وغیرہ جو چیزیں شریعت میں ثابت نہیں ہیں وہ محبت رسول نہیں ہے۔ اس لیے سب کو اس کا غم ہے کہ نواز رسول کی جو شہادت ہوئی ہے وہ انتہائی المناک واقعہ ہے، انتہائی جو ہے بھیانک واقعہ ہے، لیکن ہمارے حضرات نے جو شریعت کا اصل قانون پہ عمل کیا ہے، اور ہمارے ہاں مرنے والے ہمارے اکابر اتنے زیادہ ہیں، اگر دن منانا اور ڈے منانا ہمارا کچھ ہوتا تو کوئی دن خالی نہ ہوتا۔ ایک اندازہ بیان کیا جاتا ہے 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اسی کے قریب صحابہ کرام کی جماعت ہے، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ 3 زمانہ خیر القرون کا ہے، اور سارے اکابر محدثین فقہا بزرگان الدین ان میں تھے، ائمہ ہیں، محدثین ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور دوسرے حضرات، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اور بھی ائمہ مجتہدین اتنے جانے والے ہیں کہ اگر ہم ڈے منانے پر آویں تو کوئی دن خالی نہیں ہوگا کہ اس دن ڈے نہ منائی جائے۔ لیکن اس دنیا میں ڈے منانے کے واسطے، دن منانے کے واسطے، یوم پیدائش یوم وفات منانے کے واسطے نہیں آئے ہیں۔ اب مسلمانوں بھی یہ رواج ہو گیا ہے یوم پیدائش منائے جانے کا، غیروں کے دیکھا دیکھی، اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے۔ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ تم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے واسطے آئے ہو، اللہ کی محبت و معرفت کے واسطے آئے ہو، اللہ کے تقوی کے حصول کے واسطے آئے ہو۔ قرآن پاک میں اور جو عبادات ذکر اس میں خاص طریقے سے تقوی کا ذکر کیا گیا ہے۔ روزے کا بیان چل رہا تھا، روزے کی مصلحت جو ہے اس کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، شاید اس کی وجہ تمہارے اندر کا تقوی ہو جائے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اسی انداز کا ہوتا ہے کہ وہ یقینی امر ہے، روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، روزے سے نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور اعضاء و جوارح کی گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور دل دماغ میں جو ہے اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کا تقوی آتا ہے۔ اس لیے اس کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے واسطے آئے ہیں، ہماری تخلیق اللہ کی عبادت اور اللہ کی معرفت کے واسطے آئی ہوئی ہے۔ اسی واسطے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
محسرین نے یعبدون تعریف یعرفون سے کی تفسیر یعرفون سے کیا ہے۔ اللہ کے عبادت اور معرفت کے واسطے تم بھیجے گئے ہو، اللہ کی معرفت و محبت کے کام میں لگو اور زوائد کو کیا کرو چھوڑو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہی دنیا اصل نہیں ہے، یہ دنیا دار العمل ہے اور دار الجزا جو ہے وہ دار آخرت ہے۔ اس واسطے عمل درآمد جو ہے اسی ذہنیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ توفیق سے نوازے۔